لا من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا عهد له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على قلب محمد في القلوب اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روضة محمد في الرياض يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے جاگنا ہے تو جاگ لو افلاک کے سایہ تلے حشر تک پھر سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو بینا کر دیا آنکھوں کو روشن کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا جس چمن میں جا کے آقا عربی زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بر بر کے جولیاں جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہر دم پیش نظر ہے وہ عقیدت ہے محمد کی جو مدینے سے آتی ہے اتنا پوچھ لیتا ہوں صبا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی گناہگارو نہ گھبراؤ سیاکارو نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے مدینے سے گناہگاروں کو جنت کے دروازوں پہ کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا آنے دو یہ امت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں ہم سب کا مل بیٹھنا اور اللہ کے گھر میں جمع ہونا
وہ بھائی مرتضیٰ شاہد افضل، ان کی والدہ محترمہ دنیا سے چلے گئیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی دعا کے لیے ہے۔ دعا فرمائیں خلاق عالم ہم سب کی حاضری قبول فرمائیں، مرحومہ کی کامل اور مکمل مغفرت فرمائیں۔ چند منٹ دین کی بات اپنی رضا کے لیے کرنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس سب کا ثواب اللہ تعالیٰ مرحومہ کو پہنچائے، ان کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان بنائیں۔ بھائی میں جب بھی پتہ چلتا ہے، یہ بات بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے بھائی سے بھی عرض کرتا ہوں، پہلے بھی کرتا رہتا ہوں کہ لوگ آپ سے محبت اسی دن کے لیے کرتے ہیں، آپ کے ساتھ تعاون اسی دن کے لیے کرتے ہیں۔ سیاسی لوگوں سے محبت ہوتی ہے، کوئی سولنگ لگوا لیا، کوئی نالی بنوا لی، کوئی اور مفاد لے لیا۔ دینی اور مذہبی لوگوں سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، ہمارے لیے دعا کر دیں گے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کا نام لے کر کے بلا تفریق ضرور دعا کیا کرو۔ آج کسی کے لیے کرو گے تو کل کوئی تمہارے لیے بھی کرے گا، کسی کے لیے اچھا سوچو گے تو تمہارے لیے بھی اچھا سوچا جائے گا۔ بھائی یہ کوئی آسان معاملات نہیں ہوتے، اگر آسان معاملہ ہوتا تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ فرماتے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما۔ یہ کوئی ایسا ہی معاملہ نہیں ہے کہ جو جاتا ہے بس چلا گیا، یہ بڑا کٹھن اور دشوار مرحلہ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے بعد دعا فرماتے ہیں اللہم اعنی علی غمرات الموت، اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، موت کی بے ہوشی سے حفاظت فرما۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ عذاب قبر سے بچا لے، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما لے۔ اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا تو دو جہاں کے بادشاہ کو یہ دعائیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تیری میری تعلیم کے لیے ہے، تجھے مجھے درس دیا گیا ہے، مجھے آپ کو سکھایا گیا ہے کہ رب سے مانگتے رہا کرو، عاجزی کرتے رہا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر نبوت والی زبان سے بارہا یہ جملہ نکلا عثمان فی الجنہ، عثمان میرا جنتی ہے۔ یہ جملہ نکلنے کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ نے شان اور مقام عطا فرمایا، لیکن کسی قبر کو دیکھتے، کسی قبرستان سے گزرتے زاروں قطار رونے لگ جاتے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا عثمان جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اور بھی بڑے معاملات ہوتے، کبھی اتنا نہیں روتے۔ قبر سامنے آتی ہے، قبر کا ذکر ہوتا ہے،
آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بڑی توجہ سے بھائی، فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر آسان ہو گئی تو اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اگر یہ منزل مشکل ہو گئی تو اگلی منزلیں بڑی مشکل ہوتی چلے جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت عثمان فرماتے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا منظر میں نے کوئی اور نہیں دیکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، کچھ اصحاب مسکرا رہے ہیں، کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قبر اور موت یاد ہوتی یہ کیفیت میں نہ دیکھتا جو دیکھ رہا ہوں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہر بندے کی قبر اس کو آواز دے کے کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اور جب مومن بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر آواز دے کر کہتی ہے، قبر پکار کے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا کیا تو میرے پاس آ گیا، آج تو میرے پاس آیا ہے، میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ حدیث مبارکہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کہتی ہے تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ پھر قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے چاروں طرف قبر ہر طرف سے کھل جاتی ہے، اور اللہ پاک اس قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں اس قبر میں اس دروازے کے ذریعے سے آتی رہتی ہیں۔ آگے فرمایا جب کوئی فاجر آدمی، جب کوئی کافر آدمی دنیا سے جاتا ہے قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، کیا ضرورت تھی میرے پاس آنے کی، اب تو میرے سپرد ہوا ہے، میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اور اس کے بعد قبر اس کو یوں دباتی ہے، اتنا دباتی ہے کہ دونوں پسلیاں ایسے آپس میں گھس جاتی ہیں، یا کہ ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں گھس جاتی ہیں۔ پھر 90 یا 99 سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کو ڈستے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں۔ پھر اگر ایک سانپ اس دنیا میں پھنکار مار دے تو کائنات کی ساری زمین پہ سبزہ اگنا بند ہو جائے۔ میرے الفاظ ہو شک کر لینا، کسی اور کی بات ہو غور کر لینا، یہ بات ہے میرے آقا کی۔ مدینہ منورہ میں مدفون حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہرا کے بابا فرماتے ہیں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں 90 سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، قیامت کی صبح تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بڑی توجہ سے بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں، میرا ایمان ہے ان باتوں پہ، آپ کا ایمان ہے ان احادیث پہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ رات کو میں بھی سوتا ہوں، رات کو آپ بھی سوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہہ دے یا گھر میں سے کوئی خبر دے دے کہ آپ کے کمرے میں سانپ ہے تو مجھے بتاؤ، دنیا کا سانپ کمرے میں ہو گھر کا کوئی فرد سو نہیں سکتا جب تک اس کو گھر سے نکال نہ دیا جائے، جب تک اس کو مار نہ دیا جائے۔ دنیا کے سانپ کے بارے میں
بڑے کمرے بڑے گھر میں ہم سو نہیں سکتے، آرام نہیں کر سکتے، وہ چھوٹی سی جگہ ہے۔ ہاں گھر تو وہ ہے، آپ گھر سے نکل سکتے ہو، کمرے سے نکل کے بھاگ سکتے ہو۔ قبر کیا ہے؟ چھوٹی سی جگہ ہے، اس پر جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ اگر وہاں سانپ آ گیا، وہاں بچھو آ گیا، پھر آتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آتے، آتے ہیں، سانپ آتا ہے، بچھو آتا ہے، پھر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، مارنے کا کوئی راستہ نہیں، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن میرے معزز سامعین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر کو جنت بنانے کا نسخہ بتا دیا، ان سانپوں اور بچھوؤں سے بچنے کا طریقہ بتلا دیا۔ فرمایا جو آدمی کثرت کے ساتھ اپنے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اور فرمایا جو آدمی رات سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی پڑھ کے سوتا ہے، میرے آقا فرماتے قبر میں جائے گا، اللہ اپنی رحمت سے عذاب قبر سے بھی بچائیں گے اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بھی بنا دیں گے۔ اس لیے بھائی عمل کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ جو آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، فرمایا قبر والوں کو، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی اور مشکل عمل کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ایک تو چغل خوری کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، لڑائیاں کرواتا ہے، ایک اس وجہ سے عذاب ہے، یہ چغل خور ہے۔ دوسرا فرمایا عذاب اس لیے ہو رہا ہے، یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ بھائی بڑے مہذب لوگ بنے پھرتے ہیں، استنجے کو عیب سمجھتے ہیں۔ میرے آقا نے استنجا کیا، استنجا کرنے کا طریقہ بتلایا، پانی سے یوں استنجا ہوتا ہے اور کب تک ہوتا ہے اس کا بھی بتایا، اور پتھر اور مٹی اور ڈیلے کے ساتھ یوں استنجا ہوتا ہے، گرمیوں میں یوں ہوتا ہے، سردیوں میں یوں ہوتا ہے، سارے انداز سارے طریقے بتلائے تاکہ میرا امتی پیشاب کے قطروں سے بچے اور عذاب قبر سے بچ جائے۔ علماء نے لکھا ہے اکثر عذاب قبر پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آدمی میرا اللہ ہے جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے جتنا دے دے۔ بھائی جو کوشش کرتا ہے نا عذاب قبر سے بچنے کی، میرے اللہ بعض دفعہ دنیا میں ہی ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن وفات پاتا ہے، اس کو موت آتی ہے، فرمایا اللہ اپنی رحمت سے اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جو جمعہ کی رات یا جمعہ کا دن وفات پا جائے، یہ جمعہ کا دن یا جمعہ کی رات فوت ہو جانا یہ تیرے میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن عذاب قبر سے بچنے کے لیے میں کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر تو کر سکتا ہوں نا، اللہ اللہ کہہ سکتا ہوں، لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان کی تسبیحات زیادہ سے زیادہ میرے اختیار میں ہے، میں کر سکتا ہوں۔ اب جو بندہ چاہتا ہے میں عذاب قبر سے بچ جاؤں، وہ کثرت کے ساتھ اپنے اللہ کا ذکر کرے۔ اور دوسری بات، رات کو سونے سے پہلے ہاں سورہ تبارک الذی کی تلاوت کرنے والا بندہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ میں نے تو جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ میرے اللہ فرماتے ہیں بھائی احکامات تو شریعت کے بہت زیادہ ہیں، جس حکم کو لے لو گے، ہاں اس پہ عمل کرو گے، کامیابی کے راستے پہ چل پڑو گے۔ اللہ نے ان احکامات میں ایک حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو جو عہد و پیمان کرو، جو کسی سے وعدہ کرو
اس وعدے کو پورا کرو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ کر کے وعدہ پورا نہیں کرتا، فرمایا اس کا کوئی دین نہیں ہے، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جو وعدہ پورا کرتا ہے، عہد و پیمان پورا کرتا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ جو عہد و پیمان کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کی یہاں صفات بیان فرمائی، ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی کہ ایمان والے بندے وہ ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں تو وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، جس سے وعدہ کرتے ہیں ہم وعدہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے اوفو بالعہد، وعدوں کو پورا کرو، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، قیامت والے دن جن جن سے وعدے کرتے ہو اللہ پاک کے دربار میں پوچھا جائے گا وعدہ کیا تھا، پورا کیا یا نہیں کیا۔ اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، میں عرض کرتا ہوں اب میں نے اور آپ نے ایک وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ ہم نے اپنے رب کی ذات کے ساتھ کیا تھا، عالم ارواح تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح کو لیا، اللہ نے تمام روحوں کو ایک میدان میں جمع فرمایا، تمام روحوں کو میرے اللہ نے مخاطب کر کے کہا تھا الست بربکم، اے تم میری روحو، اے روحو بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں۔ تمام روحیں موجود ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی روحیں موجود ہیں، آدم سے عیسیٰ تک تمام رسولوں کی روحیں موجود ہیں، آدم سے قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح وہاں پر موجود ہے۔ بلندی پہ بیٹھنے والی ایک روح سب سے پہلے جواب دیتی ہے، جواب دے کے کہتی ہے بلا، کیوں نہیں پروردگار آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ اس روح نے جب کہا بلا تو پھر آدم کی روح بولی، نوح کی روح بولی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، زکریا، یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ، قیامت تک آنے والے ہر انسان کی روح بولی، کہا پروردگار آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی کو تو ہم مانتے ہیں۔ وہ بلندی پہ بیٹھنے والی روح کون تھی؟ مفسرین سے پوچھو، آپ کو بتائیں گے کہ ہاں سب سے پہلے روحوں میں سے جس روح نے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا اس روح کا نام روح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت میں وعدہ کر کے آیا ہوں، آپ وعدہ کر کے آئے ہیں کس سے؟ اپنے رب سے۔ اللہ مشکل کشا آپ ہیں، حاجت روا آپ ہیں، نافع زار ذات آپ کی ہے۔ اللہ ہم آپ ہی کو مانتے ہیں، اور مسلمان بندہ تو یہاں آ کے ہر نماز کی ہر رکعت میں اسی بات کو دہراتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تشہد میں بیٹھ کے بھی یہی کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ میری مالی عبادتیں آپ کے لیے، میری بدنی عبادتیں آپ کے لیے، میری قولی عبادتیں آپ کے لیے۔ ہر مسلمان بندہ بار بار اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ چلو وہ عالم ارواح والی بات ہم چلو بھول گئے، بندہ ہے، انسان ہے، نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، لیکن میرے دوستو ہم نے دنیا میں آ کے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ یہ بھی تو اقرار کیا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، یہ اقرار بھی ہے، یہ عہد و پیمان بھی ہے۔ اللہ تیرا حکم مانیں گے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے۔
گے. یہ تو روزانہ ہم اقرار کرتے ہیں, روزانہ وعدہ کرتے ہیں. میرے دوستو, وہ وعدہ ہم نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ اللہ فرماتے وعدہ پورا کرو, محبوب پیغمبر فرماتے وعدہ پورا کرو. اور دنیا میں آ کے کلمہ پڑھ کے ہم نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا, میں خود سوچوں, آپ خود سوچیں کہ ہم اس کلمے کے تحت زندگی گزار کے اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر وعدہ پورا ہو رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے, اگر وعدہ پورا نہیں ہو رہا, اس کلمے کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی, تو پھر یاد رکھو سوچنے کا مقام ہے. آج سے ارادہ کر لو, جو گزر گئی, آئندہ اللہ اس کلمے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے میں زندگی ضرور گزاروں گا. سب کہہ دو انشاءاللہ. انشاءاللہ گزاریں گے. ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر اس کے علاوہ بھی ہم وعدے کرتے رہتے ہیں. وعدہ بندہ بندے کے ساتھ کرتا ہے, انفرادی وعدے بھی ہوتے ہیں, معاہدے بھی ہوتے ہیں. جماعتوں کا جماعتوں کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے, ملکوں کا ملک کے ساتھ وعدے ہوتے ہیں. ہر وعدے کو پورا کرنے کا حکم مجھے آپ کو دیا گیا ہے. ہم پابند ہیں, جو وعدہ کریں اس وعدے کو پورا کریں. اللہ کا حکم ہے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, کلمے کا تقاضا ہے. جب اللہ نے حکم دے دیا, رسول اللہ کا حکم آ گیا, ہم پابند ہیں جس سے وعدہ کرے. اب انفرادی طور پہ ہم بڑے وعدے کرتے ہیں, ان میں سے میں ایک دو کی نشاندہی کرتا ہوں. ہم خود سوچیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. فون آ گیا, بھائی آپ میرے پاس آ جاؤ, میں جواب دیتا ہوں, میں 5 منٹ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اب بتاؤ, میں نے وعدہ کیا 5 منٹ میں آ رہا ہوں. اب جب میں کہہ رہا ہوں 5 منٹوں میں آ رہا ہوں, اس وقت مجھے یقین ہے آدھے گھنٹے سے پہلے میں پہنچ نہیں سکتا. تو مجھے بتاؤ, یہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی بھی ہے, یہ جھوٹ بھی ہے, جو عام اور عام تر ہوتا جا رہا ہے, جس کو کبھی ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. ان باتوں کو سوچ کے ہم زندگی گزاریں. ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں, کوئی کہتے بھائی یہ میرا کام کر دو, ہم کہتے میں تیرا کام کر دوں گا. پھر اس کو تو کہہ دیا تیرا کام کر دوں گا, لیکن اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں, کبھی یاد بھی نہیں کرتے. یاد آتا بھی ہے, کبھی سوچتے بھی نہیں ہے کہ جب وہ آیا تھا, جب رابطہ کیا تھا, میں نے اس کو کہا تھا تیرا یہ کام کر دوں گا. میرے دوستو, یہ بھی وعدہ ہے. وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا یہ منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. کہاں ہم منافقوں والا کام تو نہیں کر رہے, اور جب یہ کہہ رہے ہیں تو کہہ کے یہ کام نہیں کرتے. کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے. آج کسی سے قرضہ لے لیا, بھائی مجھے 1000 دے دو, 10,000 دے دو, 1,00,000 دے دو, آپ کو اگلے ہفتے دے دوں گا, آپ کو اگلے مہینے دے دوں گا. جب میں نے وعدہ کر لیا میں کو آپ کو فلاں دن دے دوں گا, یہ وعدہ ہے, لیکن ہم لیتے ہوئے دل میں ہوتی ہے ہم نے کون سا دینا ہے, یا اس وقت ارادہ بھی ہو پھر دینے کی کوشش نہیں کرتے, تو کہیں ہم منافقوں والا کام تو نہیں کر رہے. منافقوں والی خصلت میرے آپ کے اندر تو نہیں ہے. میرے معزز سامعین, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے اندر یہ خامیاں, یہ کمزوریاں آ چکی ہیں. میں آپ کو انبیاء کے معجزات بھی سنا سکتا ہوں, میں آپ کو ولیوں کی کرامتیں بھی بتا سکتا ہوں, میں صحابہ اکرام کے واقعات بھی عرض کر سکتا ہوں. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں, کیا اس وعدے کو, وعدہ جو ہم کرتے ہیں, اس وعدے کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ میں انفرادی بات کرتا ہوں. قرضہ لے لیا ہے, بھئی قرضہ بھی تو واپس کرنا ہے, لیکن وعدہ جو کیا اس وعدے کو بھی پورا کرنا ہے. اس لیے قرآن نے حکم دیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہاں, جب وعدہ کرو تو ساتھ کہہ دیا کرو انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کر گزروں
کروں گا۔ یہ تعلیم انبیاء کی تھی۔ حضرت ابراہیم بیٹے کو کہتے ہیں رب کا حکم آیا تجھے ذبح کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، اگر رب نے نہ چاہا تو میرا وجود میرے قبضے میں نہیں ہے، یہ کسی اور کے قبضے میں ہے، پھر میں آپ اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ میرے معزز سامعین، شریعت نے حکم دے دیا ہے، آپ کا 100% یقین اور عقیدہ ہے میں نے جو وعدہ کر رہا ہوں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، آپ کا کام کر دوں گا، آپ کا قرضہ فلاں دن ادا کر دوں گا، اس کے ساتھ بھی کہہ دیا کرو انشاءاللہ۔ پھر اس وعدے کو پورا کرنے کی اپنی وسعت کے مطابق پوری کوشش کرو، نہ ہو سکا محمد کرم معاف کرنے والا ہے، اللہ معافی عطا کر دیں گے، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ انشاءاللہ اس لیے ہے کہ میں نے کون سا کرنا ہے۔ اگر شریعت کے مسئلے کو مذاق کی جگہ لا کر کے استعمال کرو گے تو دائرہ اسلام سے نکلنے کا خطرہ ہے، کفر کا خطرہ ہوتا ہے۔ شریعت کے احکام کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے معزز سامعین، اگر میں اس پر اپنے آقا کی بات عرض کروں، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، روم کے علاقے میں ہے۔ حق علیہ السلام کا خط روم کے بادشاہ ہرکل کے پاس پہنچتا ہے، وہ ابو سفیان کو بلاتا ہے۔ بخاری شریف کی 5ویں یا 6ٹھی حدیث ہے، بڑی تفصیل ہے اس میں۔ اس نے ابو سفیان سے میرے آقا کے بارے میں بہت سے سوالات کیے، اس نبی کا فلاں عمل کیسا، فلاں عمل کیسا۔ ان سوالات میں ایک سوال ہرکل بادشاہ ابو سفیان سے کرتا ہے، ابو سفیان یہ تو بتاؤ آپ کے شہر مکہ مکرمہ میں جس نے اعلان نبوت کیا ہے اس کا عہد و پیمان کے بارے میں کیا خیال ہے، وعدہ کر کے پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور وعدے کے بارے میں لوگوں کو کیا تلقین کرتا ہے۔ ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھا، صحابی نہیں بنے، اس وقت دشمن رسول بھی تھے، اس وقت دشمن اسلام بھی تھے، دشمن پیغمبر بھی تھے، سب کے باوجود ابو سفیان کہتا ہے وہ ایسے ہیں، وہ محمد ایسے ہیں جس سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو ایفا بھی کرتے ہیں اور اپنے اصحاب کو وعدہ پورا کرنے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ وہی تلقین مجھے آپ کو پہنچی، وعدہ کرو اس کو پورا کرو، جس کے ساتھ معاہدہ کرو اس معاہدے کو پورا کرو۔ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، صلح حدیبیہ میں ایک شک یہ بھی لکھی گئی، اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ سے بھاگ کے مکہ مکرمہ آ جاتا ہے، کافروں کے پاس آ جاتا ہے، اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی مکہ مکرمہ کا مسلمان یا غیر مسلم وہ مدینہ منورہ چلا جاتا ہے، مسلمان اس بات کے پابند ہیں اس کو واپس کیا جائے گا۔ ابھی یہ شک لکھی گئی تھی، اس پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، معاہدہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ ہم مکہ مکرمہ سے صحابی رسول حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کسی طرح سے چھڑا کے وہ دوڑتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ مسلمانوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پناہ لیتے ہیں۔ وہ اس کا باپ پیچھے دوڑتا ہوا آیا، کافر تھا، سہیل نام تھا، آ کے کہنے لگا مسلمانوں تمہارا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، جو مکہ سے بھاگ کے تمہارے ساتھ ملے گا اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ وہ وقت تھا، مسلمان کو کافروں کے حوالے کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ موت کے مترادف تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شک لکھی جا چکی ہے، معاہدہ لکھا جا چکا ہے، اس لیے ابو جندل کو واپس کر دو۔ ابو جندل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو جندل محمد نے وعدہ کیا ہے، محمد نے معاہدہ کیا ہے، ہم معاہدوں کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، معاہدوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ صبر کرو، اللہ آپ کے لیے نجات کا سبب بنا دے گا۔ میرے معزز سامعین، غزوہ بدر ہو رہا ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، نام لینا بڑا آسان
आसान है, बात कह देना बड़ा आसान है। ग़ज़वा बदर में शिरकत के लिए असहाब रसूल जा रहे हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा ख़ुद बयान फरमाते हैं, इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ने इस हदीस को नकल फरमाया है। हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, मैं और मेरा बाप यमान जा रहा था, हम काफ़िले से थोड़ा सा दूर थे, कुफ़ार और मुशरिकीन ने हमें पकड़ लिया, अपना कैदी बना लिया। हमसे पूछा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा मदीना जा रहे हैं। उसने कहा नहीं, तुम मोहम्मद के साथ मिलके आज हमारे साथ लड़ाई करने के लिए जा रहे हो। हाँ, आपको एक शर्त पे छोड़ा जाएगा, वो शर्त ये है, वादा करो कि तुम मुसलमानों के साथ होके मोहम्मद के साथ मिलके काफिरों के साथ जिहाद नहीं करोगे, जंग नहीं करोगे। अगर वादा नहीं करते गर्दन तन से जुदा कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं, हमें छोड़ दिया जाए, हम आपके खिलाफ जिहाद नहीं करेंगे, इस जिहाद में शरीक नहीं होंगे। उन्होंने ये मुआहदा करके छोड़ दिया। हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत यमान हजूर की खिदमत में आते हैं, या रसूलल्लाह, हाँ काफिरों के साथ ये मामला पेश आया, लेकिन हमारा जज्बा ये है कि हम आपके साथ मिलके आज कुफ़ार के साथ लड़ना चाहते हैं, बदर की लड़ाई में हम शरीक होना चाहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा, तुम उनसे मुआहिदा कर चुके हो, उनसे वादा कर चुके हो, लिहाजा हम वादों को पूरा भी करते हैं और पूरा करने की तलकीन भी करते हैं। एक एक आदमी की ज़रूरत थी, एक एक मुजाहिद की ज़रूरत थी। इसके बावजूद मेरे आका ने फरमाया, तुम्हें इस ग़ज़वे में, ग़ज़वा बदर में शरीक होने की इजाज़त नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम मुआहिदा कर चुके हैं। ये हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब की ज़िंदगी के वाक़यात और इस उम्मत की बुज़ुर्गान दीन और अकाबरीन की ज़िंदगी के वाक़यात इस बात पर शाहिद हैं, इस बात पर गवाह हैं। उन्होंने जो वादा किया, फिर जितना मर्जी नुकसान होता है, माहिदा, हाँ, उस माहिदे को तोड़ा नहीं है, उस वादे की वादा खिलाफी नहीं की है। क्यों? अल्लाह का हुक्म है, प्यारे पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। मुझे बता दिया, आपको बता दिया, इस मजलिस की वसातत से मैं आप दोस्तों से अर्ज़ करता हूँ, ये शरीयत के अहकामात में से एक हुक्म है, वादा करो, उस वादे को पूरा करो, वादा करो, वादे को पूरा करो। वादा करते वक्त ही सोच लिया करो, मुझसे हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। 5 मिनट में आ रहा हूँ भाई, यहाँ से खानेवाल जाना है, 5 मिनटों में कोई पहुँच सकता है? किस चीज़ में जाना है? तेरी कोई करामत है जो 5 मिनटों में पहुँच जाएगा? ऐसी बात हरगिज़ ना करो। हाँ भाई, मियाँ चन्नू से कोई फ़ोन कर रहा है, भाई आ जाओ, कहाँ आ गए? हाँ है 32 शक में, कहता है मैं बाईपास में पहुँच गया। ये झूठ नहीं है तो और क्या है? बोलते हुए भी एहतियात करने की ज़रूरत है। फिर कहते हैं बेबरकती ख़त्म नहीं होती, लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते। भाई हर बात में तो हम शरीयत के हुक्म को तोड़ रहे हैं, फिर बरकत कहाँ से आ जाए? फिर बरकत की जगह नहूसत ही आएगी, फिर रहमत की जगह लड़ाई झगड़े ही आएंगे। इसलिए आज अल्लाह के घर में बैठ के शरीयत के अहकामात को पहले सोचना है, देखना है। मैं तो कहाँ तक बात ले जाऊं, यहाँ तक सुना है, 2 नौजवान बच्चे आपस में मिलते हैं, नौजवान लड़के आपस में मिलते हैं। हमारा तरीका तो यह था मिलने का, जब हम एक दूसरे को मिलें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जवाब देने वाला कहे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह तुझ पे सलामती करे। वो कहता है अल्लाह तुझ पर भी सलामती करे, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। वो कहता है अल्लाह तेरी हिफाजत करे। वो कहता है अल्लाह तुझे लंबी ज़िंदगी दे। वो कहता है अल्लाह तुझे लंबी ज़िंदगी दे। हाँ, कहने वाला कहता है अल्लाह दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ दे। जवाब देने वाला कहता है अल्लाह तुझे भी दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ दे। सलाम के बहुत सारे मानी है, लेकिन मेरे भाई आज नौजवान मिलता है, सलाम नहीं, आपस में जब मुलाकात करता है, ये आम, इतनी आम हो चुकी है, इतनी आपको भी इल्म होगा कि जब मिलते हैं तो आपस में गाली देते हैं। आपस में गाली देना ये फैशन बन गया। फिर ये गाली आम गाली नहीं है, चलो कोई आम गाली दे दी,
عام بکواس گالی، عام گالی نہیں، ایک دوسرے کو ملاقات کرتے ہوئے ماں کی گالی دی جاتی ہے، بہن کی گالی دی جاتی ہے، پھر اس پر فخر کیا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے میں فلاں کو ملا تھا، میں نے اس انداز میں اس سے ملاقات کی، میں اس کے پاس جب گیا تھا میں نے یوں کہا، اس نے جواباً مجھے یوں کہا۔ میرے دوستو، اس اندھیرے سے نکلنا ہوگا، ان باتوں سے نکلنا ہوگا، شریعت کو سیکھنا ہوگا، سنت کو سیکھنا ہوگا، مسلمانی کو سیکھنا ہوگا، پھر اس پر عمل کرنے کی اپنی وسعت کے مطابق کوشش کرنا ہوگی۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ کرتے ہو اس وعدے کو پورا کرو، کیوں قیامت والے دن وعدوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے آپ سے پوچھا جائے گا۔ جو باتیں میں نے کی ہیں آپ کو سمجھ آئی بھائی؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں بھی وعدہ کرتا ہوں، یہ اپنی قبر بنانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اپنی آخرت کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ بھی اپنی قبر کی فکر کریں، میں بھی اپنی قبر کی فکر کروں، میں بھی اپنی آخرت کی فکر کروں، آپ بھی اپنی آخرت کی فکر کریں۔ باقی معاملہ یہ ہے کہ بھائی کوئی آدمی بھی خطاؤں سے پاک نہیں ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو، میرا رب جانتا ہے تم کتنے پانی میں ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کلکم خطاؤن، ایک دو نہیں، ایک دو زمانے کے لوگ نہیں، فرمایا کلکم خطاؤن، سارے کے سارے خطا کار ہو۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی ہونے یا کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں رو پڑے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ ادھر کہنے میں تو دیر ہے، میرے رب کی معافی میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ آج سے پہلے جتنے وعدے توڑ چکے، جتنی غلط زبان استعمال ہو چکی، ہم سب آپ کی بارگاہ میں آپ سے توبہ کرتے ہیں، اس مجلس کی برکت سے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آئندہ اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں زبان غلط استعمال نہیں کریں گے، جو وعدہ کریں گے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا